بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں آباد تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر 7 ڈاکو رہتے تھے جو ہر منگل کی رات گاؤں کی نوجوان لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے اور ساری رات عیاشی کرنے کے بعد صبح لڑکی کو گھر چھوڑ جاتے۔ ایک شادی شدہ خاتون نے گاؤں کی نوجوان اور کنواری لڑکیوں کے لیے قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور آدھی رات کے وقت ڈاکوؤں کے پاس جا کر کہا، تم سب مجھے اپنی بیوی بنا لو اور اپنے پاس رکھ لو، مگر گاؤں کی باقی لڑکیوں کو کچھ نہ کہو اور انہیں مت اٹھاؤ۔ ڈاکوؤں نے آپس میں مشورہ کیا اور رضامند ہو گئے۔ صبح ہوئی تو اس بہادر خاتون کے شوہر کو علم ہوا کہ اس کی بیوی تو ڈاکوؤں کے پاس چلی گئی ہے، تو اسے بیوی پر بہت غصہ آیا، مگر اب سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ بیوی کو ان وحشی ڈاکوؤں سے چھڑا کر لے آنا چاہیے یا پھر ادھر ہی اکیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ خیر، اس نے اپنے بچوں کو پڑوسیوں کے حوالے کیا اور پھر آٹے کی بوری گدھے پر لاد کر روایت ہے کہ ایک نہایت دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب جولاہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ جولاہے نے جی بھر کر روٹی کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پوچھ لیے اور کمر سیدھی کرنے کے لیے 2 گھڑی لیٹ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی۔ جولاہے نے جھلا کر بازو پر ایک ہاتھ مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ گنی تو پوری 30 مکھیاں نکلی۔ جولاہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر رعب جماتے ہوئے کہا، دیکھی میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر دیے۔ آئندہ مجھے 30 مار خان کہہ کر بلانا۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو یہ کہہ دوں گی اور مجھے یہ اعتراض بھی نہیں، مگر سارا گاؤں تمہاری 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں 30 مار خان مانے گا؟ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جائیں جہاں کوئی جولاہے کو جانتا نہ ہو اور وہاں 30 مار خان بن کر رہے۔ کوسوں دور ترکی کے ایک شہر جس کے ارد گرد بہت سے پہاڑ تھے پہنچ کر 30 مار خان نے ملازمت کی تلاش شروع کی۔ پتہ چلا کہ راجہ کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خان ادھر پہنچ گیا۔ داروغہ نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں 30 مار خان ہوں، ایک ہی وار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خان ہوں۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجہ کو خبر دی کہ ایک بلوان آیا ہے جو ایک ہی وار میں 30 دشمنوں کو مردار کرتا ہے۔ راجہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آخر وہ دن آ ہی گیا کہ اب ہمیں ایک ایسا بہادر شخص ملا جو مشکل وقت میں ہماری مدد کرے گا۔ راجہ بے تاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کے لیے اسے دربار میں بلایا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجہ سے کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری جان چھڑوائے گا اور نجات دلائے گا جو پہاڑوں پر مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹتے ہیں۔ 30 مار خان نے ان سے پوچھا کہ کون سے ڈاکو، ذرا مجھے تو بتاؤ۔ راجہ کے ایک غلام نے 30 مار خان کو بتایا کہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک خطرناک ڈاکوؤں کا گینگ رہتا ہے، یہ تعداد میں 7 ہیں اور شہر کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے لیکن ان کے پاس زیادہ اسلحہ ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ حاصل ہے۔ انہوں نے پچھلے 5 سے 6 سال سے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ جب ہماری فصلیں پکتی ہیں تو یہ اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ انہیں ہمارے جو بھی مال مویشی پسند آتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں۔ راجہ کے گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، مگر ان سب باتوں کے باوجود ہمیں سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ یہ ہوس پرست ڈاکو ہیں کہ اس شہر کی نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ساری رات ان سے عیاشی کرتے ہیں، پھر صبح ان کو اپنے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہم بالکل مایوس ہو چکے تھے اور اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں گے، حالانکہ یہ ہمارے آبائی علاقہ ہے، لیکن کیونکہ یہاں جان و مال، عزت، ہر چیز خطرے میں ہے۔ لیکن اب جیسے ہی آپ کو دیکھا تو ہمیں امید کی کرن نظر آئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا یہ علاقہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ جیسا بہادر ہمیں مل چکا ہے اور یہ علاقے کی تقدیر بدلے گا۔ اب آپ ہی ہمیں اس 7 ظالموں سے نجات دلائیں۔ راجہ کو یہ آئیڈیا پسند آیا۔ اس نے 30 مار خان کو
ساتوں پہاڑی ڈاکوؤں کا کلا کما کرنے کا حکم دیا۔ تیسمار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو بتایا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیوی نے تیسمار خان سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ راجا کا ارادہ ہے کہ اس پہاڑی پر 7 ڈاکوؤں کو میں مار دوں، جو کہ میرے لیے ناممکن ہے، وہ تو مجھے بھون کر کھا جائیں گے۔ پچھلے 6 سال یہ شہر والے ان کا کچھ نہ بگاڑ پائے تو اکیلا میں کیا بگاڑ لوں گا؟ بیوی نے تیسمار خان کو تسلی دی اور کہا کہ اس کے بارے میں مجھے منصوبہ بنانا پڑے گا۔ تم فکر مت کرو، میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سوچتی ہوں، آخر یہ تمہاری عزت کا سوال ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی راجا کے سامنے حاضر ہوئے اور اس کے بعد تیسمار خان کی بیوی نے کہا کہ راجا صاحب، ان ڈاکوؤں کو مارنے کا میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے، میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں گی، بس آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ تیسمار خان کے جانے سے پہلے میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ راجا نے جب یہ سنا تو تیسمار خان کی بیوی سے کہا کہ سوچ لو، خطرناک ڈاکو ہیں اور تم ایک عورت ہو اور وہ تجھے جانی، مالی اور عزت کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تیسمار خان کی بیوی نے کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے بھی میں ایسے حالات سے گزر چکی ہوں، بس میں آج رات ان کے پاس جاؤں گی۔ راجا صاحب نے اسے اجازت دے دی۔ تیسمار خان کی بیوی نے اپنا مختصر سامان پیک کیا اور اس کے بعد پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ جب وہ ڈاکوؤں کے پاس پہنچی تو ان سے کہا کہ دیکھیے، میری آپ سے ایک گزارش ہے، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، مگر پھر بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر تم لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہاں تمہاری خدمت کیا کروں گی، مزے مزے کے کھانے پکا کر دوں گی، بس آپ لوگوں کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد آپ اس شہر کی کسی لڑکی کو نہیں اٹھائیں گے۔ ڈاکوؤں نے سوچا کہ جب شکار خود یہاں ہمارے پاس آیا ہے تو ہمیں کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دیا اور چھوڑ کر چلی گئی تو ہم اس شہر کو برباد کر ڈالیں گے۔ تیسمار خان کی بیوی نے کہا کہ آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت بالکل نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ صبح ہوئی تو تیسمار خان نے منصوبے کے مطابق ایک گدھے پر آٹے کی بوری لاد کر پہاڑی چڑھنا شروع کی۔ وہ پہاڑی چڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے لیے دعا بھی کر رہا تھا کہ اس کی عزت سلامت رہے۔ دوسری طرف اس کی بیوی نے بھی ڈاکوؤں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آج کی رات آپ لوگوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگانا، کل سے میں آپ سب کی بیوی بن جاؤں گی، جو دل میں آئے کرنا۔ تیسمار خان آٹے کی بوری اور کچھ سامان وہاں رکھ کر واپس چلا گیا اور ایک جگہ چھپ کر دیکھنے لگا۔ دور سے گدھے کی آواز سنائی دی تو عورت نے ڈاکوؤں سے کہا کہ میرا کچھ سامان وہاں پڑا ہے تو آپ وہ لے آؤ۔ میری خواہش تھی کہ میں جب تمہارے پاس آؤں گی تو تم لوگوں کو میٹھے پراٹھے کھلاؤں گی۔ اب آٹے کی بوری لے آئیں تاکہ آٹا گوندھ کر آپ لوگوں کے لیے میٹھے پراٹھے تیار کروں۔ ایک ڈاکو آٹے کی بوری اپنے ساتھ لایا۔ اس کے بعد تیسمار خان کی بیوی نے ڈاکوؤں کی خواہش پر میٹھے پراٹھے تیار کرنا شروع کیے۔ ڈاکو دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ ایک عورت ہمیں مل گئی ہے جن کی ہمیں ضرورت تھی، یہ ہمارے لیے کھانا بھی پکائے گی اور ہم تو خود کھانا نہیں پکا سکتے تھے، اب یہ عورت ہمیں مزے مزے کے کھانے پکا کر دے گی۔ تیسمار خان کی بیوی نے پراٹھے تیار کیے اور بڑے ہی چالاکی سے ان میں زہر شامل کر دی۔ ڈاکوؤں نے جیسے ہی پراٹھے کھانا شروع کیے تو ان کی طبیعت بگڑنے لگی، ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوئی۔ تیسمار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ ڈاکو اب یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، تب ان کا مال و دولت، ہتھیار ایک گٹھڑی میں باندھے اپنی بیوی کو گدھے پر بٹھایا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور راجا کے دربار میں آ کر ان کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجا مال دیکھ کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے تیسمار خان سے پوچھا کہ آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ تیسمار خان نے فخر سے سر بلند کیا کہ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20-30 جنے ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کا مقابلہ کرتا، میں نے تو ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ راجا بہت متاثر ہوا اور تیسمار خان کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ تیسمار خان کی یہ تکریم دیکھ کر
درباری مزید حسد میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے کہ ایک عام سا آدمی ہم پر سبقت لے گیا۔ انہوں نے راجا کو مشورہ دیا کہ ایک آدم خور شیر قریب گاؤں میں آیا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہ سکا اور درجنوں آدمی کھا گیا، اسے تو صرف 30 مار خان جیسا دلیری قابو کر سکتا ہے۔ راجا نے سوچا اور حکم دیا کہ 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ ہتڑ بتڑ میں کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا، پاس شیر بھی حویلی میں آن پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جھری سے دیکھا، بار سیار میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہریں خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خان چنگاڑ کر بولے، شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے تو ٹپکے کا ڈر ہے، چھت سے ٹپ ٹپ ٹپکا گر رہا ہے، مجھے خوف ہے ایسے ہزاروں شیر کو یہ ٹپکا کھا جائے گا۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا کیا بلا ہے جو ہزاروں شیروں کو کھا جائے گا۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ 30 مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سٹور کا دروازہ بند کیا۔ اگلی صبح اس نے راجا کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا۔ راجا صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹڑی میں شیر بند تھا۔ انہوں نے 30 مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا؟ 30 مار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، کیسے ہتھیار؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی مجھے ہتھیار کی ضرورت ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور کوٹڑی میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجا 30 مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجا سے ساز باز کر کے اس ملک پر حملہ کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ راجا کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے 30 مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور ان کا مقابلہ کرے۔ 30 مار خان گھر پہنچا اور اپنی بیگم 30 مار خان سے کہنے لگا، میں تو زندگی بھر گھوڑے پر بیٹھا نہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ نکلیں۔ بیگم 30 مار خان سے کہنے لگی اور اسے تسلی دی اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا، یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہوا تو گھوڑا بھگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم نے دشمن پر حملہ کیا۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ 30 مار خان نے ایسا ہی کیا، سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ 30 مار خان نے ان کو حیرت میں دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کے ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو نہیں لگا سکتے اور گھوڑے کو پشت پر ایک زور کی کماچی ماری قوت سے جما کر تاکہ وہ 30 مار خان صاحب کو رفتار کے ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر 30 مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بہت خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اب سوچنے لگا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ اپنی جان کیسے بچائے، کیونکہ دشمن فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی اور 30 مار خان اکیلا تھا۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر تو گھوڑے سے بندھے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر اس کے سامنے آ گری۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ اتنی تیزی سے گھوڑا بھاگا کہ دشمنوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف آ رہا ہے۔ ایک درخت کو اپنی طرف دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوئے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے اور درخت کو بھگا رہا ہے، اور اس جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔
تیس مار خان کے دل کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ ہر بار اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے اور آج وہ اس مصیبت سے نہیں بچ پائے گا، مگر پھر بھی وہ بچنے میں کامیاب ہو جاتا۔ تیس مار خان دشمن کو تنہا شکست فاش کر کے واپس پلٹے تو راجا نے قلعہ سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا۔ راجا نے پورے شہر میں اعلان کیا کہ تیس مار خان کے استقبال کے لیے شہر کے مرکزی دروازے پر سب جمع ہو جائیں۔ راجا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہر کے لوگ ہاتھوں میں پھول لیے تیس مار خان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راجا صاحب نے تیس مار خان کو گلے سے لگایا اور ان کو انعام میں اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور ہاتھی عطا کیے۔ اس نے تیس مار خان کو ایک ایسا گھوڑا بھی دیا جو راجا صاحب کا پسندیدہ اور ذاتی گھوڑا تھا۔ ایسا بہادر شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا، اور درباری بھی اب تیس مار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اب تیس مار خان کی جرأت اور بہادری کے قائل ہو چکے تھے۔ راجا نے تیس مار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحب، بات یہ ہے کہ کئی ہیرو بازو کی بجائے زباں کے زور سے ہی تیس مار خان بن جاتے ہیں اور دنیا ان سے ڈرتی پھرتی ہے، اور یہ بیگمات ہی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو تیس مار خان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہیں۔